ساتھ بیٹھنا ہوگا، پھر جا کے ملک آگے جا سکتے ہیں۔ فدا صاحب، جس طرح کے حالات ہیں معاشی، آپ کو پتہ ہے سیاسی حالات ہیں، دہشت گردی آپ کے سامنے ہے، جماعت اسلامی کا دھرنا مہنگائی کے خلاف آپ کے سامنے، جو مہنگائی ہے، بلوچستان کے ایشو، یہ بڑے ایشو ہیں ریاست کے، ملک کے، قوم کے، کیا کہیں گی؟ سب مسئلوں کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ صحیح۔ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں نہیں آئے گی نا، تب تک یہ جو مرضی کر لیں، یہاں پہ نہ تو معیشت بہتر ہوگی، نہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا، یہاں پہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات پوری دنیا میں اس حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح وینیزویلا میں ہوا ہے، جس طرح پاکستان میں ہوا ہے کہ 70% جو جیتنے والی پارٹی تھی اس کو انہوں نے اٹھا کے جو اقتدار میں زبردستی آنا چاہ رہے تھے نکولس، انہوں نے ان کو پابند سلاسل کر دیا، اور اس کے بعد سڑکوں پہ نکلا۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو حقیقی آزادی دینا چاہتے ہیں۔ سو جو سسٹم کے اگینسٹ کھڑا ہوگا اس کے خلاف تو یہ بولیں گے۔ ان کو تو برا لگتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ کرپشن کے پیچھے بھاگو جاؤ، ہم نے تو یہ سسٹم ختم کرنا ہے۔ دیکھیں ہم پاور پالیٹکس کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم لوگ بہت نظریاتی ہماری سیاست ہے اور ہم لوگ اسی کے اوپر ڈٹے رہے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ این آر او لے کے باہر بھی جا سکتے تھے خان صاحب کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا یہ سارا کچھ کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نہ پچھلے ہمارے جو وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں ان کی طرح این آر اوز لے کے باہر گئے، نہ انہوں نے کوئی باہر، آبویسلی ابھی تک ان کی کوئی جائیداد ہوتی تو ان لوگوں نے تو پرخچے اڑا دیے ہوتے، تو کچھ بھی ایسا الحمدللہ سامنے نہیں آیا۔ جو یہ ان لوگوں نے جس طرح سے جس قسم کے کیسز میں عمران خان کو انہوں نے پابند سلاسل رکھا، وہ بھی سب جھوٹے کٹ کٹ کے ختم ہوتے جا رہے ہیں، آخرکار انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور وہ باہر آئیں گے۔ اور جب وہ یہ لوگ ڈر اسی چیز سے رہے ہیں کہ وہ انسان جو اس وقت پاکستان کی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، جو سب سے زیادہ اس وقت کی فیمس جو پارٹی ہے اس کا جو لیڈر ہے، وہ اگر باہر آ گیا تو یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا نا۔ یہ جو مرضی کہہ رہے ہیں، آج کشمیر کے اندر پی ایم ایل این کی ساری جو ادھر کی پارٹی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ضم ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح یہاں پہ ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح لوگ واقعی ہمارے مینڈیٹ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ یقین کیجئے 8 فروری کو میں حیران تھی جب ہم سے بلہ لے لیا گیا تھا، بلے کا نشان ہم سے چھین لیا گیا تھا۔ یہ کیا غیر جمہوری چیز نہیں تھی کیا؟ اس کے لیے اگر پیپلز پارٹی اتنی جمہوریت کی علم بردار تھی تو کیوں نہیں اس کے لیے آواز اٹھائی تھی ان لوگوں نے؟ اگر ہم سے بلہ لے لیا گیا، ہماری وہ واحد الیکشن تھا کہ ہم سے ہمارا ووٹر جو ہے نا وہ پوچھتا تھا کہ سمبل کون سا ہے، ہم جا کے ووٹ کریں گے۔ ہم نے دیکھا ٹھیک ہے۔ دوسری چیز آپ کو پتا ہے دہشت گردی اس ملک میں فوج کی بڑی قربانیاں ہیں، معصوم لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، فورسز کی بڑی قربانی ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں، اس سے انکار آپ بھی نہیں کرتی، میں بھی نہیں کرتا۔ ایز اے پاکستانی آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے اندر ایک ٹارگیٹڈ آپریشن، بڑے پیمانے پہ آپریشن نہیں جس سے ڈسپلیسمنٹ ہو، آپ کو پتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے وہاں چیف ایگزیکٹو علی امین گنڈاپور کا میں تو آپریشن کرنے نہیں دوں گا ٹارگیٹڈ، کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ دیکھیں عوام کو اعتماد ملی، عوام کو آپ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، عوام کو ہمیں پتہ ہے آپ عوام کے خیر خواہ ہیں اور آپ عوام کو پروٹیکٹ کرتے آئے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح عوام کو جب تک آپ لوگ وہ اعتماد میں لیں اور سارا کچھ انشاءاللہ obviously جیسے پہلے ہوتا رہا ہے ابھی بھی ہوگا، ہم تو اسی چیز کو صدر صاحب کلوزنگ ریمارکس ہیں۔ ایک تو استحکام آئے، جس طرح فضا بھی کہہ رہی ہیں کہ استحکام آنا ضروری ہے ملک کے لیے، دوسری طرف آپ کو پتا ہے دہشت گردی کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن، جس طرح ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی اس میں علی امین گنڈاپور صاحب بھی آئے تھے، اس کے اوپر تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، بعد میں اب کہہ رہے ہیں کہ اعتماد میں لیا جائے عوام کو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح تو آپریشن کرنے نہیں دوں گا جو ٹارگیٹڈ آپریشن، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا، کیا کہیں گے سردار صاحب؟ میں ایک چیز تو بتاؤں کہ آج جو بھی شخص طالبان کا دہشت گردوں کا فیسیلیٹیٹر بنے گا اس کو یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ماضی کے اندر بھی ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ آپ کے سامنے کہ جو طالبانائزیشن ہے اس کے حوالے سے کس